حبیب وہ ہے جسے کائنات سلام کرے، صدیق وہ ہے جو صداقت عام کرے، فاروق وہ ہے جو عدالت عام کرے، عثمان وہ ہے جو سخاوت عام کرے، علی وہ ہے جو شجاعت عام کرے، حسن وہ ہے جو جلونت عام کرے، فاطمہ وہ ہے نبیوں کا امام جس کی تعظیم کرے، حسین وہ ہے کہ جو نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے، جملہ نوٹ کرو، کہنے والے نے کہا ہے اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج جو حسین کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کر لینے دو، لیکن وہ وقت دور نہیں، وہ ٹائم دور نہیں۔ شاعر کہتا ہے ارے انسان کو پیدا تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، یا سید، یا سید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی وقار، قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو، اس محفل و مجلس کو رچایا، بسایا، اور وہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں جنہوں نے اس محفل کے لیے دامیں درمیں سخنے امداد کی ہو۔ عزیزان گرامی وقار، خاص طور سے پچھلی بار بھی میں آیا تھا، آپ لوگوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ سنا، لیکن پچھلی سال جو تھا وہ مجمع بھی اچھا خاصا تھا، پتہ نہیں اس بار کم کیوں ہے۔ حالانکہ شاید ایسا ہو سکتا کہ رات میں زیادہ جاگ رہے ہو، اس کی وجہ سے سوئے ہوئے ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت تمام لوگوں کی عمر میں، علم میں مولا بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور خاص طور سے مولا تبارک و تعالی ہمارے بہت ہی عزیز جناب آکاش بھائی، جو بیچارے اتنی محنتیں کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ابھارتے ہیں دین متین کی خدمات انجام دینے کے لیے، اللہ ان کے حوصلے کو بھی بلند فرمائے اور دین متین کی خوب ان سے خدمات انجام لے۔ اور مجھے ابھی
یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ سنجے کالونی کی مسجد کی کمیٹی بدل گئی. ابھی معلوم ہوا بھائی بتا رہے ہیں, ابھی ان سے ملاقات کی, میں نے کہا بھائی کمیٹی بدل گئی تو اب آپ لوگ کیا کرو گے؟ کمیٹی تو پہلے ہی تھی, آپ لوگ کیا کرو گے کمیٹی کا؟ کہا حضرت اب ہم تھوڑا سا, پہلے کے لوگوں نے بھی کام اچھا ہی کیا, ہم بھی اچھا ہی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہو, شہر کے اندر ایک نئی سوچ و فکر لوگوں کے دلوں میں بلند ہو. میں نے کہا صاحب کیسے؟ بولے ایسے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اماموں کی تنخواہ بڑھائیں گے. سبحان اللہ. میں نے کہا بھائی صاحب وہ کیوں؟ تو انہوں نے یہ کہا وہ اس لیے کہ ہم اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 10,000 سے کم جب ہماری فیملی نہیں چل پاتی تو وہ بھی تو ایک امام ہے, اس کے بھی ماں باپ ہیں, اس کے بھی بیوی بچے ہیں, وہ اپنی فیملی کیسے چلائے گا؟ سبحان اللہ. تو بارگاہ رب میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی اس کمیٹی کے حوصلے کو بلند فرمائے اور اللہ ان کمیٹی والوں سے وہ کام لے جس سے مولا تو اور تیرا حبیب راضی ہو. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ایک شعر, جیسا کہ میرا ہمیشہ کا معمول ہے کہ میں اپنی تقریر کی شروعات ہی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے شعر سے شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے بیدار ہوگے اتنا ہی اچھا لگے گا, ہے نا. کم ہے لیکن مجمع میں دم ہو. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بہت زور سے بولو سبحان اللہ. یا حسن یا حسین. برادران اسلام, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی, ارے زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. برادران اسلام, آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک پیش کریں, پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام, شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میں نہیں, ایک ایک شعر پہ ایک ایک مصرے پر توجہ دیجیے گا. شاعر کہتا ہے یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے, لب آہے مصطفیٰ پہ قرآن بولتا. سبحان اللہ. زور سے بولو, بولو زور سے بولیے سبحان اللہ. یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے, لب آہے مصطفیٰ پہ قرآن بولتا ہے. اور حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے, سبحان اللہ. ارے رو رو کے کربلا کا میدان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دونوں ادھر آ جاؤ, کافی سمے ہو گیا, آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. مجاہد لوگ پیچھے نہیں رہتے, اگر مجاہد پیچھے رہو گے تو پھر قوم کا کیا ہوگا. آئیے. تو شاعر کہتا ہے یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے, لب آہے مصطفیٰ پہ قرآن بولتا ہے. اور حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے, رو رو کے کربلا کا میدان. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, آج یہ بزم حسن و حسین کے نام سے منسوب ہے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو
مدد مانگو. مدد کس سے؟ بے صبر، صبر سے، اور والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو. صبر سے نماز مدد اور صلاۃ سے یعنی نماز سے. حضرت حسین کی زندگی کی شروعات ہی صبر سے ہوئی تھی اور آخری سانس بھی نماز پر. کیا مطلب؟ یعنی حسین کی زندگی صبر سے، آخری گھڑی نماز پر. یعنی حضرت حسین نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق پوری زندگی کو وقف کر دیا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن کے ساتھی ہیں. سوئے ہوئے ہیں جی، بول نہیں رہے ہو. تھوڑا سا آگے جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے جلدی ہے، جلدی آ جا. ہمیں تو خبر ملی ہوئی تھی کہ آپ ہمیں بڑا یاد کر رہے ہو. آپ کی وجہ سے دیکھیے ایک پروگرام سواس نگر میں کینسل کروایا، دوسرا پروگرام میرا بکرم نگر میں تھا. یہ بھائی ہمارے مونو بھائی جانتے ہیں. دوسرا پروگرام بکرم نگر میں کسی اور کو بھجوایا، اس لیے کہ یہاں کے تعلق سے خبر مل رہی تھی کہ وہ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. اور جب آپ لوگ بیداری نہیں ہو رہے، شعر سنا رہے ہیں، بول لیں تو پھر کیا پتا پڑے گا آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں. پیسہ بھی کافی خرچہ کی، اچھی سجاوٹ کی ہے، اتنا پیسہ روپیہ پیسہ خرچہ کیا، وقت بھی خراب کر رہے تھے. برادران اسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیوں سے کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں ایک بات بتا دوں؟ صحابائی کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ بات بتا دیں. میری نبی فرماتے ہیں صحابیوں بتاؤں؟ بولے ہاں یا رسول اللہ بتائیں. میری نبی فرماتے ہیں صحابیوں میرے دو بیٹے حسن و حسین ہے. سبحان اللہ. دو بیٹے حسن و حسین ہے، ایک دونوں میرے نواسے ہیں. اے صحابیوں تم سب میرے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتے رہنا. سبحان اللہ. میرے صحابیوں تم ان دونوں شہزادوں سے محبت کرنا، زندگی بھر ان دونوں شہزادوں سے محبت کرنا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے صحابیوں یاد رکھو، اگر تم ان دونوں حسنین کریمین سے محبت کرو گے تو میرے صحابیوں تم یہ سوچ لینا تم نے محمد رسول اللہ سے محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میرے صحابیوں اگر تم نے حسن و حسین سے محبت کر لی تو سمجھ لو تم نے اپنے رب سے محبت کر لی. سبحان اللہ. اے میرے صحابیوں یاد رکھو، جس نے حسن اور حسین کو خوش رکھا تو سمجھ لینا اس نے مجھے خوش رکھا. جس نے مجھے خوش رکھا تو سمجھ لینا اس نے حضرت جبریل کو خوش رکھا. جس نے حضرت جبریل کو خوش رکھا تو سمجھ لینا اس نے اپنے اللہ کو خوش. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو. اور اے میرے صحابیوں اپنی اولادوں کو نصیحت کر جانا، اپنی اولادوں کو نصیحت کرنا، اور اپنی اولادوں سے یہ بھی کہنا کہ تم اپنی اولادوں کو کہنا میری اولاد، تم اپنی اولادوں کو کہنا کہ اے لوگوں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنا، اپنے پوتوں کو نصیحت کرنا، اپنی آنے والی نسل کو نصیحت کرنا کہ اے لوگوں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں حسن و حسین سے محبت کرو، حسن و حسین سے پیار کرو. جب تک دنیا میں تم زندہ رہو حسن و حسین کے وفادار بن کے رہو، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو حسن و حسین کی محبت ہی میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، حسن و حسین سے دشمنی کی تو سمجھ لینا اس نے مجھ محمد رسول اللہ سے دشمنی. سبحان اللہ. اور جس نے مجھ محمد رسول اللہ سے دشمنی کی ہے تو سمجھ لینا کہ اس نے اپنے اللہ سے دشمنی کی ہے. سبحان اللہ. اور جس نے رب سے دشمنی کی ہے تو سمجھ لینا اس کا ٹھکانہ جہنم. بے شک.
عزیزان گرامی وقار، حسن و حسین رضی اللہ عنہ دونوں کا بڑا مقام، ان دونوں کا بڑا درجہ ہے. ملاحظہ کریں گے، بتائیں ان کا کیا مقام ہے؟ بولے سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار، حسنین کریمین نیرین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث پاک کے اندر بڑی بڑی ان کی فضیلتیں ملتی ہیں. سرکار علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہوئی، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ایک غریب صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور ایک ہرنی کا بچہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں صحابی یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں امیر نہیں ہوں، یا رسول اللہ مال و دولت میرے پاس نہیں ہے، مال و زر میرے پاس نہیں ہے. اے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو سوچا کہ کوئی تحفہ ہی آپ کی بارگاہ میں لے چلو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابی یہ بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے دربار میں آ رہا تھا، راستے میں اس بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا، اور جب اس بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے تو میں نے اس بچے کو گود میں لے لیا ہے، اور گود میں لینے کے بعد آپ کے دربار میں پیش کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی ہرنی کے بچے کو کھلا رہے ہیں، ہرنی کے بچے سے محبت فرما رہے ہیں، ہرنی کے بچے پر سرکار اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں. ارے ہرنی کے بچے تو اپنی قسمت پر ناز کرتے سر پر مصطفیٰ ہاتھ پھیر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا اس ہرنی کے بچے کو کھلاتی ہے، اس کے بعد اپنے بغل میں ہرنی کے بچے کو بٹھا لیتی ہے. تھوڑی دیر کیا گزرتی ہے، حضرت سیدنا امام حسن یعنی حسن مجتبی تشریف لے آتے ہیں. حسن مجتبی چھوٹے ہی سے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. حسنین یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے. سرکار نے ان کے ماتھے کو چوما ہے، میرے نبی نے حسن کے دونوں گالوں کو چوما ہے، میرے نبی نے ان کی پیشانی کو چوما ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی دیر کیا گزرتی ہے کہ حضرت سیدنا حسن مجتبی کی نظر اسی بچے ہرنی کے بچے پر پڑ جاتی ہے. امام حسن کہتے ہیں نانا یہ کیا ہے؟ نانا یہ کون سا جانور ہے؟ نانا یہ بچہ کس کا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن یہ ہرنی کا بچہ ہے. امام حسن کہتے ہیں نانا یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، نانا یہ بچہ مجھے دے دو. میرے آقا فرماتے ہیں شہزادے اگر تم لینا چاہتے ہو تو لہذا تم لے لو. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن اس بچے کو لے لیتے ہیں، امام حسن اس بچے کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر کیا گزرتی ہے، رسول پاک کے نوازے حضرت سیدنا حسن مجتبی اسی بچے کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں، اور جب گھر آ جاتے ہیں بچے کو کھلاتے ہیں. گھر کے اندر ہرنی کے بچے کو امام حسن کھلا رہے ہیں. تھوڑی دیر کیا گزرتی ہے کہ شہید کربلا آ جاتے ہیں، حسین اعظم آ جاتے ہیں، رسول کے پاک کے نواسے آ جاتے ہیں، شیر خدا کے لاڈلے آ جاتے ہیں، فاطمہ زہرا کے نور نظر آ جاتے ہیں. حسین کہتے ہیں بھائی حسن یہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ امام حسن کہتے ہیں حسین یہ ہرنی کا بچہ ہے، حسین یہ مجھے نانا نے دیا ہے، میرے نانا نے یہ بچہ مجھے دیا ہے. حسین کہتے ہیں بھائی حسن یہ بچہ مجھے دے دو، یہ بچہ مجھے بڑا عزیز ہے، یہ بچہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، یہ بچہ مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ بچہ بڑا حسین و جمیل ہے، یہ بچہ میرے دل کو بھا گیا ہے، اس بچے کی میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے. بھائی حسن تم بڑے ہو میں چھوٹا ہوں، اور بڑے چھوٹوں کی بات مان لیا کرتے ہیں، بھائی یہ بچہ مجھے دے دو.
دو بھائی یہ بچہ مجھے دے دو. امام حسن کہتے ہیں نہیں نہیں حسین یہ بچہ میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں. جس طریقے سے یہ بچہ تمہیں پیارا ہے اسی طریقے سے یہ بچہ مجھے پیارا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین کہتے ہیں بھائی تم بڑے ہو چھوٹے کو دے دو. حسین حسن کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بچہ تمہیں میں نہیں دے سکتا, مجھے میرے نانا جان نے دیا ہے, رسول پاک نے دیا ہے, رسول پاک نے دیا ہے, محبوب خدا نے دیا ہے, امام الانبیاء نے دیا ہے. لہٰذا اگر تمہیں یہ بچہ چاہیے تو جاؤ رسول پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد نانا سے بچہ مانگ لو. تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین کہتے ہیں بھائی بچہ دیتے ہو یا نہیں؟ حسن کہتے ہیں لہٰذا میں تمہیں یہ بچہ نہیں دے سکتا. حسین کہتے ہیں بھائی دے دو, لیکن امام حسن کہتے ہیں نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا. حسین کہتے ہیں بھائی حسن اگر تم بچہ نہیں دے رہے ہو تو ٹھیک ہے, یہ حسین بھی تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ رسول پاک کے دربار میں جا رہا ہوں, نانا کے بارگاہ میں جا رہا ہوں, اور جب تک ایسا بچہ لے کر میں واپس نہیں آ جاتا میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. حسین اپنے گھر میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے. پیغمبر اسلام حسین کو گلے سے لگاتے ہیں, رسول پاک حسین کے ماتھے کو چوم رہے ہیں, حسین کے گالوں کو چوم رہے ہیں, حسین کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں, حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے حسن و حسین میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ رسول پاک نے فرمایا میرے صحابیوں تم کیسی بات کر رہے ہو, دونوں شہزادے میرے نزدیک عزیز ہیں, دونوں شہزادے مجھے یہ پیارے ہیں, دونوں شہزادے میرے دل کے قریب ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ جب امام حسن آئے تو آپ نے ماتھا چوما ہے, حسن کے اپنے گالوں کو چوما ہے, حسن کے اپنے ہونٹوں کو چوما تھا, لیکن حسن کے اپنے گلے کو نہیں چوما تھا, حسن کے گلے کو نہیں چوما تھا. پھر حسین کے گلے کو تم نے کیوں چوما ہے؟ حسین کا گلا کوئی چوما ہے, حسین کا تو آپ نے ماتھا بھی چوما تھا, حسین کے تم نے گالوں کو بھی چوما تھا, حسین کے تم نے ہونٹوں کو بھی چوما تھا, لیکن حسین کے گلے کو کیوں چوما ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری امت کے ظالم و جابر لوگ ہوں گے جو اللہ کو مان بھی رہے ہوں گے, جو اللہ کو مانتے بھی ہوں گے, جو رب کے اوپر ایمان بھی لائیں گے, جو میرا کلمہ بھی پڑھیں گے, جو میرا نام بھی لیں گے, لیکن وہی ظالم لوگ میرے حسین کو شہید بھی کر دیں گے, میرے بیٹے کو شہید کر دیں گے, میرے بیٹے کے جسم سے سر کو الگ کر دیں گے, اس کے گلے کو کاٹ دیں گے, میرے نواسے کے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے, میرے نواسے کے اوپر پرچیاں چلائیں گے, میرے نواسے کے اوپر تلواریں چلائیں گے, میرے نواسے کے اوپر بھالے چلائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا ہے, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رونے لگتے ہیں. بہرحال کہنے کا اور مطلب یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جانا آپ نے حسن کو بچہ دیا ہے ہرنی کا. کہا ہاں بیٹے ہرنی کا بچہ میں نے حسن کو دے دیا ہے. کہا نانا آپ نے بچہ دے دیا؟ بولے ہاں بیٹا دے دیا. کہا نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. اب دیکھو حسن کو بچہ ہرنی کا کیسا ملا, اب حسین کو کیسے ملتا ہے, ذرا ذہن کو حاضر رکھیں. امام حسن کہتے ہیں نانا, امام حسین کہتے ہیں نانا اب ہرنی کا بچہ تو مجھے بھی چاہیے. رسول پاک فرماتے ہیں میرے شہزادے ایک ہی بچہ تھا وہ حسن لے گئے, لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم اور حسن ایک ہی بچے سے کھیل لو. حسین کہتے ہیں نہیں نانا بچہ تو مجھے بھی چاہیے. رسول پاک فرماتے ہیں شہزادے اچھے بچے ضد نہیں کرتے, جاؤ اور اسی بچے سے تم بھی کھیل لو. امام حسین کہتے ہیں نانا نہیں, بچہ تو حسین لے کر ہی جائے گا. رسول پاک فرماتے ہیں شہزادے جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ اور حسن کے ساتھ کھیل لو, بچہ ایک ہی تھا وہ لے کر چلا گیا ہے,
اگر پہلے تم آتے تو تمہیں دے دی جاتا، لہذا جاؤ حسین اور حسن کے ساتھ کہہ لو۔ حسین کہتے ہیں نانا حسین کو بچہ چاہیے۔ حسین کہتے ہیں نانا میں اپنے بھائی حسن سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جب تک حسین بھی ہرنی کا بچہ لے کر نہیں آ جاتا اس وقت تک حسین گھر میں پیر نہیں رکھے گا، اس وقت حسین گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ نانا مجھے بچہ چاہیے، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں بیٹا حسین ضد نہیں کرتے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین کہتے ہیں نانا میں نے تو وعدہ کر لیا ہے حسن سے کہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، لیکن نانا یاد رکھنا اگر حسین آج آپ کے دربار سے خالی چلا گیا، آج حسین آپ کے گھر سے اگر خالی چلا گیا، حسین آپ کے در سے اگر خالی لوٹ گیا، تو جو آنے والی آپ کی امت ہوگی، آنے والی جو نسل ہوگی، اے نانا جان وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گی؟ کیا رے یہ کیسے رسول پاک ہے جو اپنے شہزادی کی خواہش کو پورا نہ کر سکے، جو اپنے بیٹے کی خواہش پوری نہ کر سکے، وہ رسول پاک امت کی خواہش کو کیا پورا کر سکیں گے؟ نانا یا تو بچہ دے دو یا اعتراض کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے رسول پاک فرماتے ہیں حسین تم کیا کہہ رہے ہو؟ حسین تم میرے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو، حسین تم میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ حسین کہتے ہیں نانا یہ حسین اعتراض نہیں کر رہا ہے، حسین بھوش بتا رہا ہے، حسین مستقبل دکھا رہا ہے۔ نانا حسین کو بچہ دے دو ورنہ کہیں کل لوگ انگلی اٹھائیں گے، کل لوگ آپ کے اوپر بولیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے مصطفیٰ فرماتے حسین اگر تمہیں ہرنی کا بچہ چاہیے تو رک جاؤ، ہرنی کا بچہ چاہیے تو رک جاؤ۔ حسین کہتے ہیں نانا بچہ بھی چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین رونے والے ہوتے ہیں، امام حسین رونے کے قریب ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ باہر دروازے کی طرف دیکھو ہرنی ایک اور بچہ لے کر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہرنی ایک اور بچہ لے کر آ رہی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ہرنی چلی آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں صحابہ راستہ چھوڑ دو ہرنی کے آنے دو، صحابیوں راستہ چھوڑ دو ہرنی کے آنے دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے ہرنی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہونے کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو بھی قبول فرما لیجئے۔ یا رسول اللہ اپنے بیٹے حسین سے کہے کہ وہ اپنے آنسو کو نہ بہائے، اگر اسے بچہ چاہیے تو میں بچہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر اسے ہرنی کا بچہ چاہیے تو میں اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا ذہن کو حاضر رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا ہرنی یہ تجھے کیسے پتا کہ آج حسین رونے والا ہے؟ تجھے کیسے پتا کہ آج حسین پریشان ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے اتہاس یہ بتاتا ہے وہ ہرنی کو اللہ رب العزت گویائی عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اسی ہرنی کو زبان دیتا ہے، اور جب زبان دیتا ہے تو ہرنی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مدینے کے باہر ایک جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے آنسو کو بہا رہی تھی، اپنی بے کسی پر رو رہی تھی، اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، اپنی مجبوری پر رو رہی تھی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو رحمت للعالمین ہو، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ آپ خود فیصلہ فرمائے، ارے جس ماں سے اس کی اولاد دور ہو اس ماں کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یا رسول اللہ جس ماں سے اس کی اولاد بچھڑ جائے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یا رسول اللہ میری ایک اولاد جا چکی تھی، وہ یہ دوسری اولاد ہے، اسی کے غم میں رو رہی تھی، اپنے آنسو کو بہا رہی تھی، لیکن اسی دوران ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز اللہ رب العزت کی تھی، اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اے ہرنی
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی اپنے آنسوؤں کو مت بہاؤ، اتنی تم مت رو، اس لیے کہ تمہارا بچہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، تمہارا بچہ تو رحمت للعالمین کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ ملت اسلامیہ اللہ رب العزت اس ہرنی سے فرماتا ہے، اے ہرنی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تمہارا بچہ تو اس کے پاس ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ حبیب پروردگار ہے، اس کے پاس تمہارا بچہ موجود ہے، لیکن اے ہرنی تم ایسا کرو، اے ہرنی تم ایسا کرو، اس بچے کو بھی لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور اس بچے کو بھی پیش کر دو اور کہو یا رسول اللہ اس بچے کو بھی قبول فرما لے، لیکن تم اس بچے کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دو، اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دو، لیکن تم ایک عظیم ماں ہو کہ تمہاری اولاد مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہرنی کہتی ہے یا اللہ میں تو مدینے کے جنگلوں میں پڑی ہوں تو میں وہاں کیسے پہنچوں گی، تیرے حبیب کے پاس کیسے پہنچوں گی؟ اللہ فرماتا ہے ہرنی تو اپنی آنکھیں بند کرا اور آگے قدم بڑھا، تیرا ایک قدم جب بڑھے گا، جب تیرا ایک قدم بڑھ گیا تو سمجھ لینا تم محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گی۔ ہرنی نے اپنی آنکھیں بند کری ہے اور جب آنکھیں بند کری ہے رسول پاک کے سامنے پہنچ گئی ہے، یا رسول اللہ اس طریقے سے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں تو میرے نبی نے فرمایا ہرنی یہ بتا تو اولاد دینے کے لیے آئی ہے، اپنا بچہ دینے کے لیے آئی ہے، اے ہرنی یہ بتا اگر تو نے اپنی اولاد دے دی تو ہرنی تیری اوپر کیا گزرے گی، ہرنی تو زندگی کو کیسے گزارے گی، ہرنی تیرا زندگی کا سہارا کون ہوگا، ہرنی تو ایک ماں ہے اپنی اولاد کو کیسے دے سکتی ہے، ہرنی تو اپنی اولاد کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو میری دو اولاد ہے، دو اولاد جو رب نے مجھے عطا کی ہے، یا رسول اللہ یہ ہرنی آپ سے وعدہ کر رہی ہے یہ تو دو اولاد ہے، اگر 2000 اولاد بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے آپ کے قدموں پہ میں قربان کرتے ہوئی چلی جاتی۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ ہرنی سے رسول پاک فرماتے ہیں ہرنی ایک بچہ تیرے پاس تیرا ہمارے پاس ہے کافی ہے، ایک بچہ لے جا تو اس کے سہارے گزر جائے گی، تیری زندگی گزر جائے گی، لیکن ہرنی کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ آپ اس بچے کو بھی قبول فرما لے۔ پیغمبر کہتے ہیں ہرنی آخرکار معاملہ کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں ہرنی رسول پاک سے کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنا رونا تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن حسین روئے اس کو ہرگز برداشت نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ برادران ملت اسلامیہ اب ہرنی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو بھی قبول فرما لے۔ سرکار نے اس بچے کو بھی لے لیا اور حضرت امام حسین کو دے دیا، اور جب امام حسین کو دے دیا ہے امام حسین اسی بچے کو لے کر حضرت سیدنا ہم امام حسن کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں بھائی نانا کے پاس بچہ تو ایک ہی تھا، بھائی یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، بھائی یہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ امام حسین کہتے ہیں بھائی حسن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر حسین نے جو وعدہ کر لیا ہے حسین جب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کر لیتا اس گھر کے اندر قدار نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے حسن و حسین کا مقام اور یہ ہے شہید کربلا کا مقام۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سمجھا؟ واقعہ سے کیا سمجھا؟ یعنی حسین کا رونا رسول پاک کو گوارا نہیں تھا، حسین کا رونا پیغمبر کو برداشت نہیں،
حقیقت تو یہ ہے کہ حسین کا رونا یہ تو رب العالمین کو بھی پسند نہیں، کیونکہ اللہ تو جانتا تھا کہ اب حسین یہاں سے روئیں گے تو اللہ نے پہلے ہی ہرنی کو حکم فرما دیا اپنے اس بچوں کو بھی لے کر حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ دونوں شہزادوں نے تعلیم و تربیت بھی رسول پاک کے سائے میں رہ کر کی تھی۔ ارے جس کی ماں خاتون جنت ہو، جس کا باپ مولائے کائنات علی مرتضی ہو، ان بچوں کی پرورش کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور ان دونوں بچوں کے علم اور ان کے دماغ کا کیا عالم ہوگا۔ بڑے غور سے سنیں، دو چیزیں چھوٹی چھوٹی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میدان کربلا حضرت سیدنا حسن حسین مسجد نبوی میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے امام حسن حسین گئے آکاش بھائی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بزرگ مسجد نبوی میں وضو کر رہے تھے۔ اب جب وضو کر رہے تھے تو وضو وہ صحیح نہیں کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، فرائض کو چھوڑ رہے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے وضو میں کوئی فرائض چھوڑ جائے تو وہ وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں ارے بھائی آپ نے غلطی کر دی، سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ اب بھائی اگر اکیلے میں آپ کہتے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات بھی مان لیتا اور اس کا دل بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن آج ہم لوگ تو سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں تو بیچارہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اس کا دل یہ سمجھ لیے کہ یقینی طور پر ٹوٹ جائے گا۔ حسن حسین نے کس طریقے سے نصیحت کی، جب دیکھا کہ بزرگ وضو غلط کر رہے ہیں تو بغل میں وضو کرنے بیٹھ گئے اور کیا کہا بزرگوار یہ دیکھنا کہ ہم دونوں میں سے کون اچھا وضو کرتا ہے، تم بتا دینا غلط کون کرتا ہے اچھا کون کرتا ہے، غلط کون کرتا ہے اچھا کون کرتا ہے، ہم دونوں بھائیوں میں بتانا۔ دونوں شہزادے وضو کرنے لگے، وہ تو دکھانا تھا ان کو، کرنے لگے۔ اب وضو کرنے کے بعد بتایا کہ بزرگوار کس کا وضو اچھا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں تم دونوں کا اچھا ہے، میرا غلط تھا۔ سبحان اللہ۔ تم دونوں کا اچھا ہے، میرا غلط تھا۔ تو دیکھو یہ ہوتی ہے رسول، یہ ہوتی ہے نصیحت، اور یہ ہوتی ہے گھر سے پرورش۔ نصیحت بھی کر دیے، دل بھی نہیں ٹوٹا اور اسے خوش بھی کر دی اللہ سبحان۔ اور ایک یہ بھی بتا دیا کہ وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کا بھوش بھی اچھا ہو گیا۔ حسن حسین بچپن میں بھی اتنے ذہین تھے، اتنے چالاک، اتنے ہوشیار تھے، سننا چاہو گے؟ چھوٹی سی چیز، اتنے ہوشیار تھے، اتنے ہوشیار۔ امام جو حسین تھے کربلا کے اندر جو شہید ہوئے کم تھے، لیکن امام حسن تھوڑے زیادہ ہوشیار تھے۔ دونوں میں ایک ایک سال کا فرق تھا، 6-7۔ امام حسن 6 سال کے، حسین امام حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے۔ اور ایک صحابی کے بیٹے بھی تھے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، تینوں بیٹھ گئے۔ جب بچے آپس میں ہوتے ہیں نا، وہ چلو یار باہر گھوم لیتے ہیں، میدان میں کھیل لیتے ہیں، پارک، چلو کوئی نہ کوئی کھیل کھیل لیتے ہیں، یا کہیں چلو بھائی بیر وغیرہ توڑ لیتے۔ تینوں گئے، بولے کیا کریں؟ بولے چلو کھجور توڑ کر آتے ہیں۔ کیا؟ کھجور توڑ کر آتے ہیں۔ بولے اچھا چلو۔ عبداللہ بن عمر بھی چھوٹے تھے، فاروق اعظم، عمر فاروق کے لڑکے، وہ عمر جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ عمر فاروق ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عمر جن کے تعلق سے رسول فرماتے ہیں کہ جب عمر فاروق جس راستے سے گزرتے ہیں اگر شیطان آتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عمر کے لڑکے تینوں گئے۔ اب امام حسین تو چڑھ نہیں پاتے، امام حسن بھی نہیں چڑھ پاتے۔ کھجور کے درخت پہ امام حسن نے کہا ایسا ہے ہم تو نہیں چڑھ پا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر تم چڑھ جاؤ، عبداللہ بن عمر تم چڑھ جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے میں چڑھ جاتا ہوں۔
جیسے چڑھنے لگے امام حسن نے غریبان پکڑ لیا، رک جاؤ رک جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو چڑھ تو رہے ہو، جو کھاؤ تو نیچے بھی پھینکنا، اگر کھاؤ تو نیچے بھی پھینکنا، یہ نہیں کہ چڑھ گئے خود کھایا ہے وہ اتر آئے. کہاں ٹھیک ہے. اب عبداللہ بن عمر بھی بڑے چالاک، عبداللہ بن عمر بھی بڑے چالاک، چڑھ گئے. اور چڑھنے کے بعد جو اچھی اچھی کھجوریں تھی وہ تو خود کھا رہے تھے، اور جو خراب تھی وہ نیچے پھینک رہے تھے. اب امام حسین تو سیدھے سے لگے تھے کھانے، خرابی کھلانے لگے. امام حسن نے ایک دیکھی خراب پھینک دیا، دو دیکھی خراب پھینک، تیسرا دیکھا خراب پھینکی. امام حسن نے دیکھا خراب کیسی کر رہی ہے، کہ تو اچھی اچھی ہے. دیکھا فاروق حضرت امام حسن نے کہ ارے یہ تو بڑا چالاک ہے، اچھی اچھی خود کھا رہا ہے، خراب نیچے. امام حسن کو جلال آ جاتا، جلال آ گیا، غصہ ہو گئے. امام حسن کہتے ہیں اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے، رسول پاک کے غلام ہی تھے نا فاروق اعظم، رسول کے غلام ہی نہ تھے عمر فاروق، اور عمر فاروقی کے لڑکے تھے عبداللہ بن عمر. کہا اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے نیچے اتر، نیچے اتر. فوراً نیچے آتے. کیا کہا؟ بولے تو میرے نانا کا غلام کر رکھا، تیرا باپ میرے نانا کا، تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تو میرا غلام. سبحان اللہ. تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تو میرا غلام. اور آقاؤں کو کھجور کچی خراب اور تو اچھی. وہ بھی بڑے جلالی تھے، جلال میں آ گئے، رونا شروع. روتے روتے فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئے. ابا ابا. فاروق اعظم کہتے ہیں کیا ہوا؟ بولے حسن نے مجھے نانا کے غلام کا لڑکا کہا ہے. بولے کیا؟ بولے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تو میرا غلام. سبحان اللہ. تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تو میرا غلام. عمر فاروق اعظم نے کہا کس نے کہا؟ کہ حسن نے. کہ جاؤ لے کر آ جاؤ ان کو. عبداللہ بن عمر گئے کہ چل میرا باپ بلا رہا ہے. سبحان اللہ. حسن نے کہا کون بلا رہا؟ باپ. بولے چل چل. اور جیسے ہی امام حسن پہنچے ہیں فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، فوراً ادب کے لیے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر. سبحان اللہ. فوراً کھڑے ہوئے. کہا سرکار آپ نے بچے کو کیا کہا ہے وہ دوبارہ سنا دو. کہا یہ کہا ہے میرے نانا کے غلام کا لڑکا. کہا آپ نے کہا ہے؟ بولے ہاں. اور کیا کہا ہے؟ بولے اور یہ کہا ہے تیرا باپ میرے نانا کا غلام اور تو میرا غلام. سبحان اللہ. بولے سرکار آپ نے یہ کہا ہے تو لکھ دو، کاغذ پر لکھ دو. امام حسن نے لکھ دیا، اور جیسا ہی لکھا ہے فاروق اعظم نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹے اپنی قسمت پر ناز کر. سبحان اللہ. جنت واجب ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا حسین، یا حسین. عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے اپنی قسمت پر ناز کر. ارے جنت واجب ہو گئی اور سند مل گئی. سبحان اللہ. سند. بولے ابا وہ کیسے ہے؟ بولے وہ ایسے بیٹا کہ جس جنت کے لیے تم رات و دن لگے رہتے ہو، جس جنت کے لیے تیرے باپ نے سالوں سال
اپنے رب کی عبادت کی ہو. سبحان اللہ. سالوں سال جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیرے باپ نے راتوں کو گزار دیا ہو. سبحان اللہ. جنت حاصل کرنے کے لیے تیرے باپ نے نہ جانے کتنی رات اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دیا. سبحان اللہ. اور جو جنت ہے بیٹے جنت تو انہی کی ہے. سبحان اللہ. جنت تو انہی کی ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جنت کے جو سردار ہیں وہ حسن و حسین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا حسین یا حسین یا حسین. برادران ملت اسلامی تو یہ ہے حضرت امام حسن و حسین کا مقام بارگاہ الہی میں بھی، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی اور بارگاہ صحابہ میں بھی. اور پاور دیکھو ان کا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے تھے. کیا خطبہ؟ جمعہ کے دن ہمارا امام منبر سے خطبہ دیتا ہے نا، عوام سامنے ہوتی ہے، عوام سامنے ہوتی ہے. اب خطبہ کون دیتا ہے بھائی؟ جو سامنے سب سے اچھا ہو وہ دیتا ہے، جو ہمارا لیڈر ہو، جو ہمارا رہبر ہو. رسول پاک علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا چکے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت عمل میں آئی. صدیق اکبر خلیفہ ہوئے اور جب خلیفہ ہوئے صدیق اکبر تو منبر سے خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبوی سے خطبہ دے رہے تھے. اب جب خطبہ دیتے ہیں فوراً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، اور جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آ جاتے ہیں تو امام حسن کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام نماز ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام خطبہ سن رہے ہیں اور ممبر پر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے. ممبر پر صدیق خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر صدیق اکبر خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر اسلام کی باتیں کر رہے تھے، مذہب اسلام کی شان و شوکت بیان کر رہے تھے. خطبہ کے دوران ہی حضرت امام حسن آ جاتے ہیں اور سیدھے لوگوں کو چیرتے ہوئے، لوگوں کے لیے جگہ بناتے ہوئے صدیق کے پاس آ جاتے ہیں، ممبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں اے صدیق ممبر سے نیچے اتر آؤ، اے صدیق ممبر سے نیچے اتر آؤ. اے صدیق یہ تمہارے باپ کا ممبر نہیں ہے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے اور میرے نانا کے ممبر پر چڑھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. صدیق ممبر سے نیچے اتر آؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہزاروں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، لیکن امام حسن کے ایک مرتبہ کہنے کے مطابق حضرت صدیق اکبر ممبر چھوڑ کے نیچے اتر. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ حضرت امام حسن کا صحابہ کی نظر میں کیا مقام تھا. سبحان اللہ. صحابہ کی نظر میں اگر صدیق اکبر چاہتے تو خلیفہ تھے اس سمے، پاور میں تھے اس سمے، کرسی تھی اس سمے، حکومت تھی صدیق کی. اگر چاہتے تو امام حسن کو خاموش کرا سکتے تھے کہ اے حسن خاموش ہو جا، تو امام حسن کو خاموش ہونا پڑتا. لیکن صدیق اکبر بھی جانتے تھے کہ بات تو صحیح ہے، انہی کے تو نانا کا، ارے ساری کائنات ہی انہی کی ہے تو ہم بھی تو انہی کے ہیں. اگر یہ خوش ہیں جبھی تو میرے نبی خوش ہیں، اور جب نبی خوش ہیں جبھی تو خدا خوش ہے. آج اگر یہ ناراض ہو گئے تو میرے نبی ناراض ہو گئے، اگر نبی ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو گیا، تو پھر یہ خطبہ کس مطلب کا؟ سبحان اللہ. برادران اسلام اب جب نیچے اتر آئے ہیں امام حسن سے کہتے ہیں سرکار جو بھی حکم فرمائے آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر ہوگا. حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں امام حسن اگر آپ خطبہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں نانا جان بیٹھے ہیں وہاں مت بیٹھی، ایک سیڑھی نیچے بیٹھی. سبحان اللہ. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، اوپر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ صدیق کے دل میں تو خود رسول پاک کا ادب برقرار تھا. صدیق اکبر نے تو خود اس سیٹ کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق تو خود دوسری سیڑھی پر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن حسن مجتبی نے دیکھا
تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ اسی سیڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال تو حسن و حسین کا مقام جس طریقے سے رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول تھا اسی طریقے سے صحابہ کے دل میں بھی. اور آج بھی اللہ کا کرم ہے کہ جگہ جگہ حضرت حسین کے نام پر میلاد مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ صرف اور صرف حسین کے نام ہی پر. سبحان اللہ. اور وہ مسلم کس مطلب کا جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہ ہو. بے شک. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نبی تو وہ ہے جسے کائنات سلام کرے. بے شک. نبی وہ ہے جسے کائنات